مسافت تو کافر سے بھی ہو سکتی، اب مسافت تو کافر سے بھی ہو سکتی، دہریے سے ہو سکتی، پتھر کے پجاری سے ہو سکتا ہے۔ کس نے اس کے اندر یہ زہر بھرا کہ میرے پگڑی ہے، میرے داڑھی ہے، میری شکل ساری مسلمانوں والی ہے، ممکن ہے اس کی نظر میں کافر ہوں، میں منافق ہوں، لیکن منافق سے بھی مسافت ہو سکتا ہے، مسافت ہو سکتا ہے۔ کس نے اس کے اندر یہ زہر اتارا کہ ان سے مسافہ بھی نہیں ہو سکتا؟ کس نے یہ زہر اتارا؟ کوئی ممبر سے ہی بولا تھا۔ یہ ممبر شعلے برسانے کے لیے نہیں، یہ شعلہ بیاں خطیبوں کے لیے ممبر نہیں ہے، یہ ممبر رسول ہے، یہ محبت کے پھول کھلانے کے لیے ہے، یہ امت کو جوڑنے کے لیے ہے، توڑنے کے لیے نہیں ہے۔ نبی کے درد کو سمجھو کہ وہ امت کے لیے کتنا تڑپا ہے۔ میں قربان جاؤں، چور کا ہاتھ کٹ رہا، چور جو ہر آدمی غصے میں ہوتا ہے، چھتر مارو، چھتر پھیرو، منہ کالا کرو، خودتے چھڑاؤ، اور چور پکڑا گیا اور میرے نبی کے سامنے ہاتھ کٹ رہا ہے اور میرا نبی آنسوں سے رو رہا ہے۔ صحابہ کہہ رہے یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ میرے امتی کا ہاتھ کٹ رہا ہے، میں نہ رو۔ کہا تو آپ نہ کٹوائیں، کہ شریعت میری نہیں میرے اللہ کی ہے، تم میرے پاس نہ لاتے اسے ویسی سمجھا بجھا کے توبہ کروا دیتے، میرے پاس کیوں لائے گواہ دے کر؟ میں شریعت نافذ نہ کروں تو کیا کروں؟ کاش تم میرے پاس نہ لاتے۔ سمجھو امت میرے نبی کے درد کو، دنیا سے جانے کا دن آیا تو آپ نے اولاد کے لیے کچھ نہیں مانگا، اللہ کی تقدیر کے سپرد کر دیا۔ تمہیں اللہ سے مانگا ہے، تمہیں تقدیر کے سپرد نہیں کیا، تمہیں اللہ سے مانگا ہے۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 631 عیسوی، پیر کی دوپہر چڑھ رہی ہے اور آثار ہیں کہ آج کوچ ہے۔ ازواج مطہرات کو بلوایا، ملاقات کی، بیٹی فاطمہ کو بلایا، ملاقات کی، علی کو بلایا، گود میں سر رکھا، کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور کچھ کہتے رہے، کچھ پڑھتے رہے، رخصت کیا۔ پھر حسنین کو بلایا، حسن حسین کو بلایا، حسن کو سیدھی طرف سے لیا، حسین کو الٹی ایسے یوں دونوں بازو میں ایسے لیا اور ان کو سر چھوئے اور روئے کہ آگے نظر آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ایک کو زہر دے دیں گے، ایک کو ذبح کر دیں گے، نظر آ رہا تھا۔ تو معصوم بچے، ایک کی عمر 6 سال، ایک کی 7 سال، حسن 7 سال کے، حسین 6 سال، تو اس کو بڑے سے ایسے لیا اور ان کے سروں پہ ہاتھ پھیر رہے اور خاموش آنسو بہ رہے اور ان کے سر چوم رہے، پھر ان کو بھی رخصت فرما دیا۔ سب سے آخر میں حسن حسین سے ملاقات کی، ان کو رخصت فرمایا تو جبریل اندر آ گیا، یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پہ آ چکا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا آنے دو، آنے دو۔ تو ملک الموت اندر آیا اور اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام پیش کیا اور کہنے لگا میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلی اور آخری ہستی ہیں جن کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ پھر جب ملک الموت نے کہا یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا پوچھ کے جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ ارے اندر پوچھ کے جانا ہے میں چلے جانا، اور میرے اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے واپس آ جانا۔ یہ وہ دربار ہے جہاں موت بھی پوچھ کے آتی ہے، جہاں ملک الموت کے بھی پر جلتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا اگر میں اجازت دے دوں گا تو میری جان بھی نکال لو گے؟ کہا جی آپ کی بھی نکال لوں۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، جبریل
ایسے آنکھوں سے سوال کیا تیری کیا رائے ہے، تیری کیا رائے ہے، جاؤں کہ رہ جاؤں؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، اس پر تیاریاں پوری ہیں، آپ فیصلہ فرمائیں۔ ارے سنو سنو سنو، تمہارے نبی نے کیا کہا، میرے نبی نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا جبریل جاؤ جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ امت فرقے نہیں، امت تم فرقے واریت میں فلاں میں یہ ہوں، ارے نہیں تم کچھ نہیں ہو،